فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تمام فدیان ختم نبوت کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس سردی کے موسم کی شدت برداشت کرنے پر اور موسلا دھار بارش کا سامنا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر مر مٹنے والے، آیا آیا دین آیا کی صداؤں میں اپنے ایمان کی شمع کو جلانے والے اور تمام عالم اسلام کا مقدمہ لڑنے پر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور تمام فدیان ختم نبوت کے پروانوں کو، شمع رسالت کے دیوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور کراچی سے لے کر خیبر تک ہر ایک کے ہاتھ دعا کے لیے آپ لوگوں کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں آپ کے لیے دعا گو ہیں، بوڑھے نوجوان بچے اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں اور آپ کا جذبہ دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار، اور جب وہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ سنتے ہیں تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور یہ یقین ان کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہماری نمائندگی ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں، ہماری قیادت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کر رہے ہیں۔ اب کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں مار سکتا اور اب کوئی آگے آنے کی جرت نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا آئندہ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر میدان میں آ چکے ہیں اور وقت کے فرعونوں کی نیندیں حرام کر چکے ہیں۔ اور میں آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب بیٹھے تھے، جب ناچ گانا ہوتا تھا تب اسلام آباد بند نہیں ہوتا تھا۔ آج ختم نبوت پر حضور علیہ السلام کے دیوانے، کریم آقا علیہ السلام کے متوالے، آج وہ ختم نبوت پر بات کرنے آئے ہیں، ناموس مصطفیٰ پر بات کرنے آئے ہیں، تو آج اسلام آباد بند ہو گیا۔ خدارا اپنے گریبان میں جھانکیے، بلکہ اسلام آباد والوں اور پنڈی والوں آ جاؤ، تم بھی فیض آباد دھڑنے میں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، وقت قطعاً دور نہیں ہے جب نظام مصطفیٰ پر عمل درآمد ہوگا اور ختم نبوت کی شک میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو تختے دار پر اب لٹکنا ہوگا۔ اور میاں نواز شریف صاحب، آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ تم ابھی تک ایک ممتاز قادری کی شہادت کو بھگت رہے ہو اور اس میں غرق اور فنا کے قریب پہنچ چکے ہو۔ لعنت کا ٹوپ پہلے ہی گلے میں ڈال چکے ہو، ہوش کے ناخن لو اور ختم نبوت کے پروانوں کے مطالبات کو منو وعن تسلیم کرو، وگرنہ وہ دن اب دور نہیں کہ رب قہر کا قہر تم پر پڑے اور تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ بس ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ نہال ہاشمی سپریم کورٹ کے خلاف بولے تو استعفی، پرویز رشید پاک آرمی کے خلاف بولے تو استعفی، اور زاہد حامد
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے قانون کو بدلے تو وہ پھر بھی وزیر قانون رہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب زاہد حامد صاحب کو بھی جانا ہوگا